اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحسین علیہ الصلاة والسلام الا ترون ان الحق لا يؤمن به والباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا۔ جناب چیف جسٹس ابن علی صاحب، بار کونسل کوہاٹ کے تمام معزز ممبران اور جج صاحبان اور وکلاء صاحبان اور میرے انتہائی عزیز جناب ڈاکٹر ارشد مصطفی صاحب، یہ میرے لیے باعث خوشی بھی ہے، باعث مسرت بھی ہے، اور میں اس محفل کو ایک نورانی محفل بھی سمجھتا ہوں اس اعتبار سے کہ دو چیزیں آج کی اس محفل میں انتہائی اہم ہیں۔ ایک ایسی گھٹن کی فضا میں جب انسان علم کے نام پر نادانیوں اور جہالتوں میں گھرا ہوا ہو، وہاں پر ایک علمی اور فکری محفل سجے جہاں پر غبار چھٹے، گھٹن چھٹ جائے اور دل منور ہو، یہ بہت بڑی غنیمت ہے جس کا صحرا آج بار کونسل نے اور ہمارے جاوید صاحب نے اٹھایا ہے۔ اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ امام حسین کے نام پر آج کی اس محفل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر مصطفی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اور تفصیل سے کی ہے اور ہم سب نے استفادہ بھی کیا ہے۔ اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹوٹل آدھا گھنٹہ ہے، چونکہ آگے ظاہر ہے نماز اور باقی امور ہیں، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں جتنی گفتگو ہو سکے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حسین کون ہے۔ آپ کے نام، نسب، خاندان اور ان تمام چیزوں سے قطع نظر، چونکہ یہ چیزیں سب کو معلوم ہیں، کسی سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کربلا سے پہلے ان چیزوں کی ضرورت تھی، کربلا کے واقعے سے پہلے، کہ حسین کون ہے، کس گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کا خاندان کیسا خاندان ہے، آپ کا مقام کیسا مقام ہے۔ لیکن کربلا کے بعد اب ان چیزوں کی وہ ضرورت نہیں ہے، یہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حسین کیا ہے، کون ہے نہیں، حسین کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی معاشرہ عزت کی زندگی گزارنا چاہے تو اس عزت کا نام حسین ہے۔ اگر کوئی معاشرہ سربلند جینا چاہے تو اس سربلندی کا نام حسین ہے۔ اگر کوئی معاشرہ اپنی ناموس، اپنے احترام، اپنے وقار اور اپنی غیرت کے ساتھ جینا چاہے تو اس غیرت انسانی کا حقیقی نام حسین ابن ابی علی ابن ابی طالب ہے۔ حسین ابن علی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرخ خط کھینچ دی ہے حق اور باطل کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، اس لیے کہ آپ کا اپنا نعرہ کربلا میں آتے ہوئے یہی ہے، الا ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے، ان الحق لا يعمل به، حق پر عمل نہیں کیا جا رہا، والباطل لا يتناهى عنه، اور باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا۔ فلیرغب المؤمن، ایسی صورتحال میں ایک مؤمن انسان کی ذمہ داری ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے، فی لقاء اللہ محقا، ایسے باطل نظام اور باطل معاشرے میں جینے پر موت کو ترجیح دے اور رغبت سے موت کی طرف سفر کرے۔
حسین ابن علی کا شعار یہ ہے، حسین ابن علی کا نعرہ یہ ہے. امویوں اور عباسیوں کے تمام تر پروپیگنڈوں کو ہم رکھتے ہیں ایک طرف. آج دیکھیے ہمیں دین کو سمجھنا ہے کہ دین ہے کیا. ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ یزید نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا. بالکل صحیح بات ہے. سوال یہ ہے کہ آج ہمارا انسانی اور اسلامی معاشرہ دین کس کو سمجھتا ہے؟ دین اس کو سمجھتا ہے کہ آپ جا کے مسجد میں نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ حج کریں، آپ زکوٰۃ دیں. یہی جو ظواہر ہیں، ان ظواہر پر عمل پیرا ہوں، آپ کا دین کامل ہے. اس کے بعد آپ اپنی عملی زندگی میں چاہے کچھ بھی کرنا چاہیں. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ کا دین یہی ہے؟ اگر یہی ہے تو پھر حسین ابن علی کے قیام کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ نہ کوئی مسجد بند تھی، نہ حج پر پابندی تھی، نہ زکوٰۃ دینے پر پابندی تھی، نہ روزہ رکھنے پر پابندی تھی. پھر اس قیام کا ہدف کیا ہے؟ اگر ہم حسین ابن علی کے قیام کے مطلب کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے دین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دین اللہ کا پیغام ہے بشر کے نام. اللہ کا پیغام بشر کے نام. بشریت کو گمراہی سے نکال کر ایک عادلانہ نظام میں ڈھالنے کا نام دین ہے. اس عادلانہ نظام کے دو حصے ہیں، ایک پرسنل اور ایک اجتماعی. پرسنل کا تعلق آپ کے نماز روزے سے ہے. لہذا آج بھی مغرب کی پوری کوشش یہ ہے کہ دین کو پرسنلائز کر کے انسان کی انفرادی زندگی کا حصہ بنا دو اور اس کے بعد اجتماعی زندگی میں دین کا کوئی رول نہ رہے. جبکہ اللہ کا دین اس لیے نہیں آیا. اس چیز کو رہبانیت کہتے ہیں، اس کو دین نہیں کہتے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان انبیاء کی جن کی تعداد معروف 1,24,000 ہے، آپ دیکھیے جو معروف کیریکٹرز ہیں انبیاء میں 27-28 انبیاء کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے. سب کا مقابلہ ہے کسی نہ کسی اپنے زمانے کے یزید کے ساتھ. یہ جو اپنے زمانے کے یزید کے ساتھ مقابلہ ہے، یہ کیوں ہے؟ اسی اجتماعی تصور دین کی خاطر. اگر انفرادی ہوتا تو آرام سے اپنی جگہ جا کے سجدے کرتے، کسی کو کوئی غرض نہیں تھی. آپ کے انفرادی نمازوں سے، انفرادی حج سے، انفرادی روزے سے، انفرادی زکوٰۃ سے، انفرادی اپنی پیشانی زمین پر رگڑنے سے نہ کسی طاغوت کو خطرہ ہے، نہ کسی استعمار کو خطرہ ہے، نہ کسی بت پرستانہ نظام کو خطرہ ہے، نہ کسی سوشل ازم کو خطرہ ہے، نہ کسی کمیونزم کو خطرہ ہے، نہ کسی سرمایہ دارانہ نظام کو خطرہ ہے. کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور سب مطمئن ہیں. لیکن جب آپ اللہ کے دین کے اس اجتماعی نظام کے نفاذ کی بات کریں گے تو وہ ساری کی ساری ایسی قوتیں جو آپس میں کتے اور بلی کی طرح سے بیر رکھتے ہیں، سب متحد ہو جائیں گی آپ کے تصور دین کے خلاف. حسین ابن علی علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے دین کے اس اجتماعی تصور کو زندہ کیا. انفرادی نہیں. انفرادی طور پر چونکہ نماز پر پابندی نہیں تھی، ادھر یزیدی فوج بھی نماز پڑھتی تھی اور حسینی فوج نے بھی نماز پڑھی ہے. بلکہ انہوں نے تو امام حسین کی شہادت کے بعد ہر سال ان ایام میں پھر روزے بھی رکھنا شروع کر دیے شکرانے کے طور پر. تو اس لیے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو عظیم ترین معرکہ انجام دیا، اس معرکے کے نتیجے میں چاہا کیا؟ ذرا سوچئے. اگر جس مسند پر یزید ابن معاویہ موجود تھا، اگر اس مسند کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت اور اسلام میں اس کی حیثیت کو سامنے رکھیں آپ، تو پھر حسین کے قدم کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر اس مسند کی اہمیت کو بھول جائیں تو وہاں پر اس تحریک کو بھی آپ اس طرح سے کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. جس مسند پر یزید ابن معاویہ براجمان ہے وہ مسند نبی کی مسند ہے،
اور قرآن نے اس مسند کو خلافت کا مسند کہا ہے، اور اس مسند پر بیٹھنے والے کو قرآن کریم خلیفۃ اللہ کہتا ہے، اگرچہ مسلمانوں نے خود انتخاب کیا ہے، لیکن قرآن اس کو خلیفۃ اللہ کا مسند کہتا ہے۔ اللہ کے خلیفے کی مسند پر جب کوئی شخص بیٹھ کر اللہ کے دین کے محرمات کو حلال کر دے اور محللات کو حرام کر دے، حلال چیز کو حرام اور حرام چیز کو حلال، اس کے بعد اگر ایک نسل، دو نسلیں، تین نسلیں گزر جائیں تو پھر حقیقی طور پر جو کچھ خلیفہ نے کیا وہی دین کہلائے گا، جو نبی نے کیا اس کو سب بھول جائیں گے۔ یہی تو ہوا، 50 سال نہیں گزرے نبی کریم کی رحلت کو، 50 سال نہیں گزرے، 11 ہجری سے لے کر آپ ذرا دیکھیے 61 ہجری تک، 50 سال کے عرصے میں معاشرہ اتنا تنزل کا شکار ہوا اور روح دین سے اتنا دور ہوا کہ 61 ہجری میں نبی کے بچے اور نبی کی آل کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ نماز بھی تھی اور نماز پڑھنے والے بھی تھے، لیکن دین کا یہ حال ہوا۔ کیوں؟ روح دین پیغمبر سے اس 50 سال کے عرصے میں اتنی دوری ہو گئی۔ یزید نے جو کام کیا، اگر وہاں پر امام حسین کھڑے نہ ہوتے تو صرف اگلے 50 سالوں کے بعد شراب گھر گھر عام اس حوالے سے ہوتا کہ شراب چونکہ یزید نے پی ہے، خلیفہ نے پیا ہے، اس لیے شراب حلال ہے، اور جو کچھ اب اس تفسیر میں نہیں جاتا جو کچھ یزید کیا کرتا تھا۔ اور میں یزید کے بعد کے 3 سالوں کے کارناموں کی طرف بھی نہیں جاتا کہ یزید نے کیا کیا عالم اسلام کا بیڑا غرق کیا ان 3 سالوں میں، جو کافر نہیں کر سکا، یہودی نہیں کر سکا، بت پرست نہیں کر سکا، عیسائی نہیں کر سکا، جو کچھ یزید نے کیا، چاہے وہ حرم کعبہ کے حوالے سے ہو، مسجد نبوی کے حوالے سے ہو، مدینہ میں صحابہ کرام اور ان کی بچیوں کے حوالے سے ہو، جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ میں جس پر اس مختصر ٹائم میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا یہ جو جامع نظام تعلیم اور نظام زندگی ہے، یہ حسین ابن علی نے سمجھانا چاہا کہ قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ اللہ نے جو دین انسانوں کے لیے بھیجا ہے، اس دین کو اللہ نے غالب کرنا ہے۔ غالب نہیں ہوا اب تک، دین چونکہ اللہ کا ہے، اللہ چونکہ غالب ہے، اس لیے اس غالب اللہ کے دین کو بھی غالب ہونا چاہیے۔ اگر غالب نہ ہو تو فلسفی دین وفات پا جاتا ہے، پھر دین کا فلسفہ کیا ہے؟ لیکن اس دین کے غلبے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شعور انسانی اتنا بلند ہوتا چلا جائے کہ انسانی معاشرہ اس مرحلے تک خود شعوری طور پر پہنچ جائے کہ دین کی ضرورت کو محسوس کرے اور دین کے غلبے کے لیے اجتماعی قدم اٹھائے، تب دین غالب ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم احسان کریں علی الذین، ان لوگوں پر جن کو مستضعفون فی الارض، جن کو زمین پر مستضعف کمزور بنا دیا گیا ہے۔ کیسے؟ نجعلہم ائمۃ، اور ان کو ہم کیا کریں گے؟ زمین کی امامت دیں گے، زمین کی مالکیت دیں گے، زمین کا وارث بنا دیں گے۔ نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، اور ان کو زمین کی وراثت دیں گے۔ یہ دور آنا ہے، یہ دور آنا ہے۔ اس دور کا انتظار ہر اہل قرآن اور ہر مسلمان کو ہے۔ اس لیے صحائح ستہ کی روشنی میں اس دور کو مہدوی دور کہا جاتا ہے، اس دور کو مہدی آخر الزماں کا دور کہا جاتا ہے۔ مہدی آخر الزماں کے دور میں جب دین غالب ہوگا تو وہ اچانک ایک رات میں تبدیلی کے ذریعے سے نہیں ہوگا کہ کوئی معجزہ ہو جائے۔ اگر معجزے کے ذریعے سے ہونا ہوتا تو پھر حضرت آدم کے بعد کسی کافر کا پیدا ہونا بھی محال تھا۔ اگر اللہ نے
ایک رات میں تبدیلی کر کے تمام انسانوں کو موحد بنانا ہوتا تو پھر اتنے انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انبیاء کی تدریجی آمد، قرآنوں کا آسمانی کتابوں کا تدریجی نزول، یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ انسان آہستہ آہستہ شعوری طور پر ترقی کرتے ہوئے من حیث انسان اس مقام پر پہنچے کہ ظلم کو قبول کرنا اس کے لیے محال ہو جائے اور عدل کا نفاذ اس کی ضرورت بن جائے اور من حیث انسان کھڑا ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کا منشا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دین میں پیش آنے والے اس تحریف اور تبدیلی کا رستہ اپنی اور اپنے آل کی قربانی کے ذریعے سے روک دیا۔ اب تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ شعور انسانی میں اضافے کے ذریعے سے انسانی معاشرہ اس دین کی روح کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، قریب تر۔ اب اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں گا آپ کو۔ دیکھیے، ہدایت پانے کے لیے پہلے دن آدمی اللہ کا ولی نہیں بنتا، کلمہ پڑھتا ہے، آہستہ آہستہ تربیت پاتا ہے، اس تربیت کے نتیجے میں اس کے اندر تبدیلی آتی ہے اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ عادات، وہ خصائل، وہ عبودیت، وہ بندگی اس کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ نتیجتاً وہ گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور وہی شخص جب اپنے گھر میں یہ پریکٹس کرتا ہے تو اس کے بچے بھی ان عادات، راہ و رسوم اور کلچر میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جن گھرانوں کے تہذیبی اور تمدنی رویے مضبوط ہوتے ہیں وہ گھرانے بہت زیادہ مہذب کہلاتے ہیں۔ جہاں پر کلچر نہیں ہوتا وہاں پر کہتے ہیں یہ تو دیہاتی ہیں، یہ تو جنگل والے ہیں، ان میں تو انسانیت انہوں نے سیکھی ہی نہیں ہے۔ لیکن جو کلچرڈ، متمدن، مہذب خاندان ہوتے ہیں ان کی اس تہذیب کی وجہ کیا ہے؟ تربیت۔ رفتہ رفتہ آیا پہلے دن آنے والے اتنے کلچر تھے نہیں، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیکھا ہے۔ یہی چیز اپلائی ہوتی ہے ایک معاشرے کے اوپر۔ لہٰذا اگر آج کے مسلمان کو آپ دیکھیں، آج سے 1000 سال پرانے مسلمان کی نسبت آج کا مسلمان بہت زیادہ باشعور ہے، آج کا مسلمان بہت زیادہ دیندار ہے، آج کا مسلمان اس دور کے مسلمان کی نسبت بہت زیادہ بالغ نظر ہے۔ اس کا اندازہ اسی بات سے لگائیں کہ یزید کے دور میں خود نبی کی اولاد کو قتل کیا جائے اور اتنی بڑی تباہی پھر جائے، عالم اسلام خاموش رہے۔ مدینہ پر حملہ ہو، یہ تمام مورخین نے لکھا ہے، شیعہ سنی کی بحث نہیں ہے، تمام مورخین نے 10,000 صحابہ اور تابعین قتل ہوئے۔ خاموشی، اتنی بڑی مقدار میں تباہی لیکن خاموشی، کوئی اٹھا نہیں۔ آج کوئی ایسا کر کے دکھا دے، ممکن نہیں ہے، لیکن اس دور میں اتنا ظلم ہوا، خود نبی کے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے گئے اور اسی طرح سے جو مسجد نبوی میں لا کے گھوڑے باندھے گئے، کعبۃ اللہ کو منجنیقوں سے نشانہ بنایا گیا، کعبہ کے پردے کو آگ لگا دی گئی، یہاں تک کس نے کیا؟ مسلمانوں نے۔ اور لوگ کیا کر رہے تھے؟ جان کے خوف سے دبکے ہوئے تھے۔ کیا آج کوئی یہ تصور کر سکتا ہے؟ آج اگر یورپ میں، ڈنمارک میں کوئی خاکہ بنتا ہے تو آپ کے یہاں پر کوہاٹ میں بھی لوگ نکل آتے ہیں کہ کیسے اس نے یہ جرأت کیا ہے۔ کیوں؟ آگہی اور شعور، حوصلہ، ایک تمدن، ایک تہذیب، یہ تہذیب اور تمدن آہستہ آہستہ مضبوط ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے اور یہاں سے اس نے آگے سفر کرنا ہے اور انسان نے من حیث مجموع ارتقا پانا ہے۔ یہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ ظاہر ہے مجالس و مساجد والی گفتگو نہیں ہے، آپ چونکہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، انتہائی پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، اس لیے تھوڑی سی فکری گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، تاریخی نہیں۔ جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو انسانی معاشرے کی ارتقاء اور ترقی کے نتیجے میں وہ وقت آئے گا جس میں مہدوی معاشرہ جنم لے گا اور اس مہدوی معاشرے کی یہ ساری تیاریاں ہیں۔
اب ذرا دوسرا رخ بھی دیکھیے. اس وقت دنیا کا مطالعہ کریں آپ سب ماشاءاللہ بلا استثناء سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. ذرا انٹرنیٹ پہ جائیے, انٹرنیٹ پر مہدویت کے حوالے سے سرچ کیجئے. آج ہی جائیے, 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے لگائیے. آپ اندازہ لگائیں آپ کو مہدویت کے حوالے سے جتنا پروپیگنڈا, جتنا مایوس کن لٹریچر مغرب کی دنیا کی طرف سے, یہودیت کی طرف سے اور مغربی اسکالرز کی طرف سے ملے گا, آپ کو حیرت ہوگی. اتنی یلغار ہے, اتنی یلغار. وہ یلغار کیوں ہے؟ کبھی اس پر سوچا ہم نے؟ اس وقت باقاعدہ کارٹون بن رہے ہیں, سیریز بن رہی ہیں کارٹونز کی, جس میں ایک طرف مہدوی فوج اور دوسری طرف مغربی فوج یہ آپس میں لڑتے ہیں, اور مہدوی فوج کو وہ ولن کے طور پر, دشمن کے طور پر, شکست پذیر عناصر کے طور پر دکھا رہے ہیں. اور مسلسل یہ کام ہو رہا ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے مستقبل کے حوالے سے آج کا جو نظام ہے, نظام عالم, وہ مایوس بھی ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج دین ہے. اور دین اس وقت وہی ہے جس کو قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. یہودیت کوئی دین نہیں رہا, نصرانیت کوئی دین نہیں ہے. یہودیت نسل ہے اور نصرانیت کھوکھلی چیز ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں دین وہ چیز ہے, دین اسلام وہ چیز ہے جس میں ہر روز گروتھ ہو رہی ہے, ہر روز. اگر آپ دیکھیں آج کی دنیا میں, آپ اس پر بھی نیٹ کھول کر دیکھ لیں, آپ کو پورے یورپ کے اندر, پورے امریکہ کے اندر آپ ان کی اپنی ریسرچ نکال لیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہر دن پورے یورپ اور امریکہ میں ایک مسجد بنتی ہے اور ہر دن ایک کلیسا گرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیت اپنی افادیت کھو چکی ہے اور انسان کو دین کی ضرورت ہے. جب انسان کو دین کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو عیسائیت پورا نہیں کر سکتی, تو پھر اس انسان نے کہیں نہ کہیں اپنی دین کی تسکین کے لیے جانا ہے. اور وہ جگہ جہاں پر جا کر ایک انسان کو تسکین مل سکتی ہے اور اس کے اندر کا ضمیر مطمئن ہو سکتا ہے, وہ صرف اور صرف ان الدین عند اللہ الاسلام ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر روز ایک کلیسا گرتا ہے اور ایک مسجد تعمیر ہوتی ہے. اب جب اس تیزی کے ساتھ یہ ریشو بڑھ رہا ہے, تو آپ اس حوالے سے بھی رپورٹیں پڑھیے. جرمنی کے حوالے سے, فرانس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگلے 40 سالوں میں سب سے بڑا مذہب اسلام کا بن جائے گا. کیوں؟ یہ بھی انہی کی تحقیقات ہیں, ہماری نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین ختم ہو چکا ہے اور انسان من حیث انسان دین کے بغیر جی نہیں سکتا. اور یہی انسان شعوری طور پر جتنا آگے بڑھے گا, وہ اتنا ہی زیادہ دین کی پیاس محسوس کرے گا, اور دین کی اس پیاس کو صرف اور صرف اسلام بجھا سکتا ہے. یہی وجہ ہے. آج اگر آپ شیعہ سنی لڑائی دیکھتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے. آج اگر آپ صحابہ اور اہل البیت کو لڑاتے ہوئے کچھ قوتوں کو دیکھ رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہی ہے. آج اگر مولوی اور مولوی کے درمیان اختلاف آپ کو نظر آتا ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے. پیچھے مولوی کا پیٹ ہے اور مولوی کے پیٹ کے پیچھے یورپ کا یہی فنڈ ہے. اگر آج ہم اسلام کی اس حقانیت اور افادیت کو سمجھ سکیں, تو یقین جانیے اس کے بعد اسلام کے بڑھنے کی جو رفتار ہوگی, اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس وقت ہماری مشکل یہ ہے, آپ ذرا دیکھیں, ایک ضرب المثل ہے کہ کسی کنویں میں پتھر ایک پاگل پھینکتا ہے, یا نجس چیز ایک پاگل پھینکتا ہے, ایک پاگل ہوتا ہے. لیکن فرض کریں اگر کسی کنویں میں کوئی کتا پھینک دے, کوئی جاہل آ کر, تو اس کتے کو پھر نکالنے کے لیے 100 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ سارے محنت کرتے ہیں کسی طرح سے اس کتے کو نکال لیں, لیکن کیا کس نے ہے؟ ایک بندے نے. معاشرے کے اندر خرابی کرنے کے لیے ایک بندہ کافی ہوتا ہے, 2 بندے کافی ہوتے ہیں, اور 2 بندے اتنے بڑے معاشروں کے اندر تلاش کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس کو سنبھالنا پھر سارے معاشرے کی ذمہ داری بن جاتی ہے. آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. ایک گمراہ, ایک ضال و مضل,
ایک اللہ کے دین کا دشمن بظاہر میرا لباس پہن کے آتا ہے، اس نے لباس پہن لیا اور ہم نے یقین کر لیا، چونکہ ہمارے پاس تو اس کو جانچنے کا پیمانہ صرف اس کی زبان ہے، ہمارے پاس تو کوئی اور پیمانہ نہیں ہے کہ بھئی یہ واقعی دین کا نمائندہ ہے یا ابلیس کا۔ ایسے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، یہاں پر بھی، آپ کے اپنے علاقے میں بھی، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، جو برطانوی استعمار کے لیے اور امریکی CIA کے لیے زبان سیکھ کر آئے، مسجدوں میں بیٹھے اور انہوں نے ایک لمبے عرصے تک تبلیغ کی اور اس کے بعد جا کر اپنی رپورٹ دی اور پھر اپنی عام زندگی گزاری۔ آپ نے سنا ہوگا ابھی یہ جو قطب ہے، بلال قطب، اس نے مجھے یہ بات بتائی، کہا کہ میں دبئی میں تھا، وہاں پر ایک بھوڑا، غالباً مجھے جو یاد پڑتا ہے، کہا انگریز تھا، تو میری اس سے بات ہوئی، اس نے جب دیکھا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو مجھ سے پوچھا، میں نے اس کو بتایا، اس نے کہا میں پاکستان سارا گھوما ہوں اور سارا 40 سال رہا ہوں۔ میں نے کہا 40 سال تم پاکستان میں کہاں رہے ہو؟ کہا کہ فلان علاقے میں فلان مسجد کا میں امام تھا۔ تو کہتا میں حیران ہو گیا، بلال قطب کہتا میں حیران ہوا، میں نے پوچھا بھی یہ مطلب کیا ہے؟ کہا میں ڈیوٹی پر تھا، آن ڈیوٹی۔ جب آن ڈیوٹی کوئی بندہ ہو اور وہ اس معاشرے کے اندر نفرتیں پھیلائے، بغض پھیلائے اور لبادہ اس نے میرے والا پہنا ہوا ہو، تو پھر عام مسلمان تو اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ بھئی یہ کام کس کے لیے کر رہا ہے اور لباس اس نے کس کا پہنا ہوا ہے۔ تو آج امت مسلمہ کو توڑنا یہ ابلیسی مقاصد کی تکمیل ہے، جوڑنا یہ قرآن کے مقاصد کی تکمیل ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون جوڑتا ہے اور کون توڑتا ہے، اور یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، کسی جاہل معاشرے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جاہل معاشرے کو جہالت سے نکالنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ان کو جن لوگوں سے واسطہ تھا وہ جاہل تھے، لہذا جاہل معاشرہ پھر انبیاء کو بھی قتل کرتا ہے، اولیاء کو بھی قتل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہمارے گرد و پیش میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے اصل عوامل کو کیا ہے۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ممبروں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور کس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، میں متفق ہوں اس بات سے، لیکن اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ فلان فیملی سے کوئی بندہ اگر برا ہے تو اس کا مطلب فیملی کا برا ہونا نہیں ہے، فلان مسجد کا امام اگر برا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مسجد کے مأمومین بھی برے ہیں، فلان مسلک کے فلان فرد نے اگر ایسی کوئی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مسلک کا یہ عقیدہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جذباتیت میں ہو جاتی ہیں۔ مثلا ابھی انہی دنوں جو مظاہرے ہو رہے تھے، ایک مظاہرے میں کسی نے نعرہ لگا دیا خلافت یزید زندہ باد، تو سب نے اس کا جواب بھی دے دیا، یزید کی حمایت میں آج کے دور میں، آج کے اس معاشرے میں نعرے بازی ہوئی۔ اگلے دن ان کے علماء کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں ہم وہ والی مانیں یا یہ والی مانیں؟ ہمیں اس کو بھی ماننا چاہیے کہ یہ مکتب کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور اس کو ماننا چاہیے کہ وہ کچھ جاہل لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کا نعرہ لگایا ہے۔ جب تعصب آتا ہے درمیان میں تو تعصب کی وجہ سے مقدسات پامال ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بہت ساری جگہوں میں چھوٹے بچے اسی تعصب کی رو میں بہہ کر، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے اس گروپ نے یزید کے حوالے سے زندہ باد کا نعرہ لگایا، میں نے کئی دفعہ سنا حسینیت نعوذ باللہ مرد آباد کے نعرے۔ تو کیا ہم اس نعرے کو مکتب کا ترجمان نعرہ سمجھیں؟ نہیں، یہ کچھ جاہلوں، احمقوں، نادانوں اور گمراہوں کا نعرہ بن گیا اس تعصب آمیز فضا کی وجہ سے۔ ہمیں نہ صرف اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو روکنا بھی چاہیے اور ان کے بڑوں کے ساتھ مل کر ان کے کان کھینچنے چاہیے۔ عاقل معاشرے اس طرح سے کرتے ہیں، جاہل معاشرے پھر اس کو عنوان بناتے ہیں، جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ یقین جانیے، میں یہ بات کئی دفعہ ٹی وی پہ بھی کہہ چکا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، اب میں دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں، جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے
اور مذہب کے نام پر ہو رہا ہے. اس کا نہ مذہب سے تعلق ہے، نہ دین سے تعلق ہے، نہ کسی مسلک اور فرقے کے عقائد سے تعلق ہے. یہ محض سیاسی موضوع ہے، محض سیاسی. مذہب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نہیں جانتے کہ کیا مذہب کو فوج استعمال نہیں کرتی؟ کیا مذہب کو بیوروکریسی استعمال نہیں کرتی؟ کیا مذہب کو سیاستدان استعمال نہیں کرتے؟ جہاں جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں وہاں پر وہ مذہب ہی کا سہارا لیتے ہیں. خود بیوروکریسی کے اندر آپ بیوروکریٹ سے پوچھیں نا کہ کسی معاشرے کو اگر انہوں نے کنٹرول میں رکھنا ہو تو وہاں پر مسجد کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ مسجد کا استعمال فتنہ بنا کر کیا جاتا ہے. یہ ان کو کس نے سکھایا ہے؟ انگریز نے. تو استاد بھول گیا کام باقی بچوں کو سکھا کے؟ نہیں بھولا نہیں ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے. اس وقت عالم اسلام کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ عالمی سیاسی بساط اور منظرنامہ ہے جس کے لیے ٹرمپ اس وقت محنت کر رہا ہے. عالمی ایک ایجنڈا جس کے نتیجے میں انہوں نے اسرائیل کو فل پروٹیکٹ کرنا ہے، فلسطین کے تشخص کا، ان کی حمیت کا، ان کی تحریک کا خاتمہ کرنا ہے اور تمام مسلمانوں کو نارملائز کرنا ہے. اور اس کا آغاز آپ دیکھ رہے ہو چکا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے سالوں میں آپ کو یاد ہوگا کوئی 7-8 سال پہلے جب قرآن کریم کی توہین ہوئی اور چند خاکے بنائے گئے، آپ کو یاد ہے 3 دن پیپلز پارٹی کا دور تھا، 3 دن پورا ملک جیم رہا، پورا ملک. ان 3 دنوں میں بہرحال املاک کو نقصان پہنچا، اس میں کوئی شک نہیں، مظاہرے بے تحاشا ہوئے، لیکن ایک بات بڑی پازیٹیو تھی. جو بات پازیٹیو تھی وہ یہ تھی کہ تمام کے تمام مسالک ایک نعرے کے تحت میدان میں کھڑے تھے. نہ اہل حدیث کو بریلوی کا کفر نظر آتا تھا، نہ بریلوی کو اہل حدیث کی بدعتیں اور شرک اور باقی چیزیں نظر آتی تھیں، نہ شیعوں کا کفر سنی کو نظر آتا تھا، نہ سنی کا کفر شیعوں کو نظر آتا، کوئی ایسی بات نہیں تھی. حتیٰ میں نے خود یہ دیکھا کہ ایک طرف سے سپاہ صحابہ کا جلوس آ رہا ہے اور دوسری طرف سے شیعوں کا ایک جلوس جا رہا ہے، ایک دوسرے سے کوئی ٹکراؤ نہیں، آرام سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سے گزر گئے. کیا یہ قابل تصور ہے اس معاشرے کے اندر؟ نہیں. لیکن ہوا کب ہوا؟ جب مشترکہ دشمن کی طرف نظر گئی. جب مشترکہ بڑے دشمن کی طرف نظر گئی تو پھر یہ جو آپس کی چھوٹی چھوٹی تفریقیں ہیں یہ ہم بھول گئے. لیکن کیا ہوا؟ تیسرا دن شام گزر گیا، شام کو ایک واقعہ ہوا. اگلے دن جو ہماری معلومات ہیں، امریکن ایمبیسی نے ہمارے 3 بڑے چینلز کو ایک بڑی مقدار میں ڈالرز دیے. نتیجتاً ان 3 بڑے چینلز نے ایک اور واقعے کو اٹھایا اور اس کے بعد یہ واقعہ پس منظر میں چلا گیا اور اس کے بعد سارا معاشرہ ٹھپ سے بیٹھ گیا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 2 بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں. ایک یہ کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے عربوں کو تیار کر لیا گیا ہے اور ایک ملک نے قبول کر لیا، معاہدہ بھی ہو گیا، سفارت بھی کھل گئے اور جو درپردہ تعلقات تھے وہ اب برملا ہو چکے. دوسرے ملک نے اعلان کر دیا اور اس اعلان کے بحاف پر ٹرمپ نے بھی اعلان کر دیا. تیسرے ممالک، باقی ممالک ابھی یکے بعد دیگر اعلان کرنے والے ہیں. جب ایسی فضا ہو تو اس فضا میں سب سے زیادہ ریئیکشن کس کی طرف سے آتا ہے؟ عام مسلمانوں کی طرف سے. اس عام مسلمان کو آپس میں مصروف رکھنے کا بہترین راستہ کیا ہے؟ شیعہ سنی بنا کے لڑاؤ، دیوبندی اور بریلوی بنا کے لڑاؤ، اور خصوصاً محرم کی آمد سے پہلے اگر آگ لگا دو تو پھر دیکھ لو یہ سارے مسلمانوں کی قوت مسلمانوں کو ہی توڑنے اور آپس میں کاٹ کھانے پر مصروف ہو جائے. یہی کچھ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. اصل ہدف دشمن کا ہے اور اس ہدف کے لیے کچھ لوگ پیڈ ہیں اور کچھ لوگ جذباتی ہیں. کچھ لوگ شعوری طور پر اس بڑے پروجیکٹ کا حصہ ہیں اور کچھ لوگ لاشعوری طور پر اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں. تو پھر ان چیزوں سے قوم کو نکالنا کس کے ذمہ ہے؟ ان کا جن میں بصیرت بھی ہے اور دین بھی ہے.
جن کے اندر بصیرت ہوگی اور دین ہوگا وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو، اپنے قوم کے جوانوں کو ایسے فتنوں میں کبھی بھی اس طرح کی مشکل کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ اس حوالے سے میں آج کے اس پروگرام کو اپریشیٹ کروں گا اور ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز میزبانوں کا کہ آپ نے بڑی زحمت کی۔ چونکہ ٹائم اذان کا ہے تو اس لیے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں دین کے فہم کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔